نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 10ویں پارے کا دوسرا نصف اور 11 پارہ مکمل آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا ہے وہ سورۃ التوبہ ہے اور 10ویں پارے کا یہ نصف ہے، اور تقریباً سورۃ التوبہ کے اختتام تک اللہ تبارک و تعالی غزوہ تبوک کا تذکرہ فرماتے ہیں. غزوہ تبوک کا کون سے سن میں یہ غزوہ ہوا؟ غزوہ تبوک کون سے سن میں ہوا؟ پاکستان ورلڈ کپ کب جیتا تھا؟ 92. یہ تو سب کو معلوم ہے. غزوہ تبوک کب ہوا تھا؟ سن 9 ہجری میں ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ سن 9 ہجری میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے لے کر سورۃ توبہ کے اختتام تک غزوہ تبوک کا تذکرہ فرماتے ہیں. یہ جو غزوہ ہوا تھا غزوہ تبوک، یہ سخت گرمی کے موسم میں ہوا تھا. کس میں ہوا تھا؟ سخت گرمی میں. اور صورتحال یہ تھی کہ جو صحابہ تھے ان کی جو بھی تجارت تھی، جو بھی سال بھر کا تجارتی معاملہ تھا، اس کی اکثر کی بنیاد وہ کھجوروں پر ہوتی تھی. جو کھجور ہوتے تھے وہ پکتی تھی، اس کی وہ تجارت کیا کرتے تھے، تو اس سے ان کی تجارت چلتی تھی. تو گرمی کا موسم میں تو کھجور پک چکی ہوتی ہے، تو اب کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، کھجوریں اتارنی تھیں تاکہ کھجور آگے تجارتی معاملہ ہو. تو اس موقع پر جو ہے نا یہ غزوہ تبوک ہوا. یہ ہرقل بادشاہ ہے جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا. یہ جو غزوہ تھا غزوہ تبوک، اس میں نفیر عام تھا. نفیر عام کسے کہتے ہیں کہ ہر ایک نے نکلنا ہے، ہر ایک نے نکلنا ہے اس موقع پر. تو بہرحال اس موقع پر جو ہے نا وہ سب کو نکلنے کا حکم ہوا، لیکن اس موقع پر پھر جو ہے نا وہ جنگ نہیں ہوئی بلکہ مسلمانوں کا روب پڑا، اور اس روب کی وجہ سے پھر وہ جو ہے وہ ہرقل اپنے فوج کو لے کر جو ہے وہ بھاگ گیا، اور پھر جو ہے نا اس طریقے سے معاملہ مکمل ہوا. تو یہاں سے غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ آگے آپ کو ہم ذکر کریں گے کہ غزوہ تبوک کے کیا احوال تھے اور کیا صورتحال جو ہے وہ وہاں پر پیش آئی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس صورت کے اندر مومن لوگوں کی علامات ذکر فرماتے ہیں. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن کا دوست ہوتا ہے. مومن کا دوست ہوتا ہے. یا تو بھائی کا دوست نہیں ہے، بھائی کو بھائی سے محبت نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں مومن کا دوست ہوتا ہے. فرمایا مومن کیا کام کرتا ہے؟ یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کرتا ہے. وینہون عن المنکر، اور کس سے روکتا ہے؟ وہ برائی سے روکتا ہے. ویقیمون الصلاۃ، یعنی مومن آدمی جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کرتا ہے. یہ مومن آدمی کی کیا ہے؟ نشانی ہے. اور فرمایا ویقیمون الصلاۃ، مومن آدمی نماز پڑھتا ہے. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے. ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. اگر یہ کام کرے گا، کون سے؟ امر بالمعروف، نہیں عن المنکر، نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو کیا ہوگا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان قریب ان پر رحم فرمائیں گے. اگر اس میں سے ایک بھی کم ہوا، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اپنا کام نہیں سمجھتا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت اس پر نہیں آئے گی. اللہ پاک یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ ہم اس پر رحم کریں گے. سیرحمہم اللہ، یہ سین جو ہے نا یہ سوف کے معنی میں، اور سوف کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، اللہ بہت جلدی اس پر رحم فرمائیں گے. اللہ کی رحمتیں بہت جلدی اس پر اتریں گی جس مومن آدمی کے اندر یہ صفات ہوں گی. ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارے اندر ان میں سے کون سی صفات ہے. اگر ساری ہیں تو بہت اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے نا تو پیدا کرنے کے لیے بھی وقت ہے. اس میں اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں اس سے پہلے کہ زندگی کا چراغ گل ہو جائے اور انسان کے لیے یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں، بطور خواب کے رہ جائیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مومن لوگوں کو
ایک عمل کا حکم دیتے ہیں، فرمایا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہیں چاہیے کہ تم یضحکو، ضحک سے ہے، ضحک کسے کہتے ہیں؟ ہنسنا، تم کم ہنسا کرو، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، کم ہنسا کرو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کرو۔ ہم ہنستے بہت ہیں، روتے کم یا بالکل بھی نہیں ہیں، اور جب بھی روئے ہیں دنیا کے لیے روئے ہیں۔ اللہ سے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے رونا، یہ نصیب والوں کو یہ چیز ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عینانی لا یعذبان، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن آنکھوں پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ فرمایا ان دو آنکھوں میں سے کون سی ایک آنکھ ہے؟ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اللہ کے خوف سے روئی ہو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اتنا آنسو بھی نکالے جو مکھی کے سر کے برابر ہے، مکھی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اس کمرے میں آ جائے گی، اس ہال میں آ جائے گی، اتنی سی ہوتی ہے مکھی۔ اس مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ وہ بہت چھوٹا سا، دکھنے بھی نہ ہے، دکھنے میں بھی نہیں آئے، اتنا چھوٹا سا۔ میں اگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل جائیں گے نا تو اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اتنا رونا، اتنا کیا مشکل ہے، اتنا رونا کون سا مشکل ہے؟ تھوڑا سا انسان تصور کرے، تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق اور محبت کو اپنے اندر ابھارے، آدمی کے آنسو ایسے جاری ہوں گے کہ آپ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور جب رونے کے بعد انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ جب آدمی اللہ کے آگے روتا ہے انسان کا دل، انسان کی دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ کیا کرو، کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو، اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ ایسا نہیں فرمایا کہ ہنسو ہی نہیں، ہنسے گا نہیں تو انسان تھوڑی ہے پھر یہ۔ ہنسنے کی بات میں ہنسنا بھی چاہیے لیکن ہنستے ہی رہنا پوری زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قہقہ مار کے نہیں ہنسے۔ آپ کی صفات میں کیا آتا ہے؟ شمائل ترمذی میں لکھا ہے نا، فرمایا کہ دائم الحزن، آپ ہمیشہ غمگینی کی حالت میں رہتے تھے۔ کیوں غمگینی؟ کہ بھائی جس آدمی کو پتا ہو کہ آگے آخرت ہے، اس میں پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، تو آدمی غم کے اندر رہتا ہے۔ اور ہمیں بھی پتہ ہے اور اللہ کے نبی بخشا ہے، وہ آخرت کی فکر میں، غم میں ہے۔ اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ گناہ اتنے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ہم بے فکری کے اندر بیٹھے، ہماری ہنسیاں نہیں رکتی۔ ہاں، اللہ کے نبی نے تبسم فرمایا ہے۔ تبسم کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی ایسے ہنسے کہ اس کے ثناء علیہ، جو سامنے کے جو دو دانت ہیں اس کو کہتے ہیں ثناء علیہ، یہ آپ کے جو نا وہ دانت مبارک، دندان مبارک نظر آیا کرتے۔ بس آواز سے زور قہقہے مار کے ہنسنا یہ آپ کو پسند ہی نہیں تھا، آپ کبھی نہیں ہنسے، اور ہم روزانہ ہنستے ہیں اس طرح۔ اس کیفیت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی رات کو ایسے روتے تھے، کیا فرماتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کہ ہانڈی، ایسے سینے مبارک سے آواز آتی تھی، ہمارے سینے سے آج تک ایسی آواز نہیں آئی۔ یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنے میں، سننے میں بڑی معمولی لگتی ہیں، لیکن جب آ جائیں گی زندگی کے اندر نا، یہی وہ چیز ہمیں معمولی لگتی ہے، بڑی زندگی کے اندر کیا ہوگا، اس سے فرق ہمیں محسوس ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ جو غزوہ تبوک تھا نا، اس وقت غزوہ تبوک کے اندر نفیر عام تھا، سب نے نکلنا تھا، لیکن 3 قسم کے لوگ تھے جو نہیں نکل پائے۔ ایک تو وہ لوگ تھے، وہ صحابہ تھے جو ضعیف تھے اور بوڑھے تھے، ان کو رخصت دی گئی تھی کہ آپ نہ نکلیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری قسم کے صحابہ وہ تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ 7 انصاری صحابہ تھے۔ اللہ پاک کو یہ ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ 7 صحابہ تھے، یہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، بیمار ہو بیمار نہیں ہے، ضعیف ہو ضعیف بھی نہیں ہو، پھر کیا مسئلہ ہے، پھر کیوں تم غزوہ تبوک میں نہیں جا رہے؟ وہ فرمانے لگے اللہ اکبر، کہنے لگے کہ لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه۔ اے اللہ کے نبی، اس میں جانے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ساز و سامان کی ضرورت ہے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہم تیار ہیں اپنی جان دینے کے لیے، بس آپ ہمارے لیے کسی طریقے سے ہماری سواری کا انتظام کریں، اور اب ہمارے لیے جو ہے وہ اس طریقے کے معاملات کو پیدا کر دیں کہ ہم بس آپ کے ساتھ نکل جائیں، ہم بھی شریک ہو جائیں۔ صحابہ جان دینے کا ان کو شوق تھا، ان کے اندر جذبہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس تو خود آپ پر فقر طاری تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما احملکم علیہ، ہمارے پاس تو خود نہیں ہے، ہم
ایک ایک اونٹ پر تین تین صحابہ باری باری جو ہے نا وہ ایک بیٹھے پھر دوسرے بیٹھے پھر وہ اترتے پھر تیسرے بیٹھتے، اس طریقے سے معاملات چلتے. حالات تو خود ایسے ہیں. تو جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کیسے تمہاری مدد کریں، ہم تو خود اس حالات میں چل رہے ہیں. تو یہ جو 7 صحابہ آئے تھے، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، وہ اللہ کے نبی کے پاس سے لوٹے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے حزنا، وہ بڑے غمگین تھے، الا یجدوا ما ينفقون، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، سب تیار تھے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے، بس لے جاؤ کسی طریقے سے ہمیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے پاس نہیں ہے تمہیں لے جانے کے لیے ساز و سامان، کوئی بندوبست نہیں ہے. تو وہ اس پہ رونے لگے کہ اللہ ہم تو شہادت دینا چاہ رہے ہیں لیکن شہادت کے میدان تک جانے کی ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے. اس حالت میں وہ اللہ کے نبی کے پاس سے لوٹے تو اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے قرآن کا حصہ بنا لیا. ایک آدمی ہے واقعی غریب ہے، اس کے پاس دینے کے لیے اللہ کی راہ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جذبہ تو ہونا چاہیے نا. وہ اکیلے میں تنہائی بیٹھ کے یہ تو روئے، یا اللہ اگر میرے پاس یہ اتنا ہوتا، یا اللہ میں تیری راہ میں خرچ کر دیتا، میں کلاش ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ میں کیسے دوں. یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے. اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہوتا تو میں سب کچھ دے دیتا. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آدمی کے پاس اگر کوئی مال نہ ہو اور وہ اس بات کی نیت کرے یا اللہ اگر میرے پاس فلاں پہاڑ کے برابر سونا ہوتا یا گندم ہوتی میں غریبوں میں دے دیتا، لیکن ہے ہی نہیں، تو حدیث میں آتا ہے اللہ پاک اس کو اس نیت پر اجر دے دیں گے. گویا کہ اس نے وہ پہاڑ کے برابر گندم یا سونا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اس کا ثواب اس کو مل جاتا ہے صرف نیت کرنے پر. تو اپنے اندر جذبہ رکھیں، پھر اللہ جب دے تو پھر انسان اللہ کی راہ میں جو ہے کیا کرے وہ خرچ بھی کریں. اس کے بعد 2 قسم کے صحابہ ہو گئے، ایک تو ضعیف تھے، ایک کے پاس ساز و سامان نہیں تھا. تیسری قسم کے صحابہ وہ تھے کہ جن کے پاس جو نہ ضعیف تھے نہ بیمار تھے نہ کوئی سواری کا مسئلہ تھا، لیکن وہ جو ہے وہ اس غزوے سے خود ہی پیچھے رہ گئے. یہ 3 صحابہ تھے. ادھر اس کو سمجھیے گا، یہ 3 صحابہ تھے. ان میں سے ایک کا نام تھا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 مرارہ ابن ربی، نمبر 3 ہلال ابن امیہ. یہ 3 صحابہ تھے. بخاری شریف کی روایت ہے، بڑی طویل یہ روایت ہے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھاپے کو چلے گئے نا، بوڑھے ہو گئے، تو ان سے ان کے ساتھیوں نے یہ پوچھا کہ وہ آپ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ ذرا واقعہ تو ہمیں بیان کیجیے. تو اور یہ بڑھاپے میں نابینا ہو گئے تھے، یہ بڑھاپے میں نابینا ہو رہے، تو انہوں نے اپنا وہ واقعہ بیان کیا. وہ فرمانے لگے کہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا اللہ کے نبی نے نفیر عام کا حکم دیا کہ سب نکلو. اور جب بھی اللہ کے نبی کسی غزوے میں جاتے تھے نا تو مثال کے طور پہ جانا مشرق کی طرف ہوتا تھا، اللہ کے نبی اشارہ فرماتے تھے کہ ادھر جانا ہے. صحابہ سمجھ جاتے تھے کیا بات ہو رہی ہے، کوڈ ورڈ میں بات ہوتی تھی. کیوں کرتے تھے؟ کوئی جاسوس یہاں موجود نہ ہو کہ وہ وہاں جا کے خبر دے دے، ٹھیک ہے نا. صحابہ سے کوڈ ورڈ میں بات ہوتی تھی. وہ فرماتے اس موقع پر اللہ کے نبی نے کوئی کوڈ ورڈ میں بات نہیں ذکر فرمایا، واضح ذکر فرمایا کہ جانا ہے تبوک جانا ہے اور اس تاریخ کو نکلنا ہے. تیسری چیز یہ، جب بھی کسی غزوے میں جاتے تھے تو رجسٹر میں نام لکھے جاتے تھے، سب کے نام کون کون جا رہا ہے. فرمایا اس میں تو حکم ہی سب کو تھا تو کسی کا نام بھی نہیں لکھا گیا، وہ سب نکلو. فرماتے ہیں کہ سب تیاری کر رہے تھے غزوہ تبوک میں جانے کی. تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ پاک نے مجھے تو اپنی سواری دی ہے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس بات کا میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھے سواری دی ہے، یہ صحابہ نکلیں گے بس ان کے پیچھے پھر میں نکل جاؤں گا کچھ دیر کے بعد. فرماتے ہیں کہ صحابہ نکل گئے. جب وہ نکلے تو میں نے کہا کہ میں ابھی نکلتا ہوں، ایک دن گزر گیا. پھر میں نے کہا چلو میں کل نکل جاؤں گا کیونکہ میرے پاس اپنی سواری ہے، تیز دوڑاتے ہوئے صحابہ کے لشکر سے جا کے مل لوں گا، پھر ہم آگے ساتھ چلے جائیں گے. دوسرا دن بھی گزر گیا. فرمانے لگے کہ یہ 2-3 دن گزر گئے اور میں نہیں نکل سکا. کیا فرمانے لگے؟ میں نہیں نکل سکا. اچھا جی. فرماتے ہیں کہ جب سارا کا سارا پورا شہر خالی ہو گیا نا، پورا مدینہ منورہ خالی ہو گیا، سب تبوک پہ چلے گئے. فرمانے لگے کہ جب سب تبوک پہ چلے گئے میں اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا تو مجھے صرف اور صرف اس محلے کے اندر یا تو بیمار یا معذور ضعیف مسلمان صحابہ نظر آتے تھے یا کون نظر آتے تھے؟ صرف منافقین نظر آتے تھے. جتنے مومن تھے وہ سب چلے گئے. فرمانے میں پیچھے رہ گیا. فرمانے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے نا تو
اللہ کے نبی جب آتے تھے سب سے پہلے کہاں آتے تھے؟ سفر سے واپس مسجد میں آتے تھے. کہاں آتے تھے؟ مسجد میں. اللہ کے نبی مسجد میں آئے تو وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے نا، جو منافقین تھے، وہ آئے. وہ کہنے لگے اصل میں وہ مسئلہ یہ اپنا عذر بیان کر رہے تھے ہم کیوں نہیں گئے نا. تو وہ کہنے لگے، کوئی کہتا ہے کہ جی وہ میرے بچے چھوٹے ہیں، وہ کہتا ہے جی میری ڈیوٹی کا ہمارے جیسے عذر ہوتے ہیں نا، وہ عذر بیان کرنے لگا نا. اللہ کے نبی پر تو کیا آتی تھی؟ وحی. اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے اعراض کریں، ان کو ایک طرف کریں، ان منافقین کو ایک طرف کریں. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا نمبر آیا نا تو مجھے ادھر موجود منافقین نے کہا تم بھی کوئی نہ کوئی بات کر لو، یعنی کچھ بات بنا لو نا. فرمانے لگے لیکن نہیں، مجھے تو پتا تھا کہ اللہ کے نبی بھی کیا آتی ہے؟ وہی آتی ہے، اور معاملہ اگر وہی آ گئی تو معاملہ بگڑ جائے گا. فرمایا میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا، میں نے کہا اللہ کے نبی صورتحال یہ ہے. فرمایا میں بھی بیٹھا اور یہ بقیہ جو 2 اور صحابی تھے، فرمایا یہ بھی بیٹھے. میں اللہ کے نبی معاملہ یہ ہے کہ سواری بھی تھی، ساری صورتحال تھی، اپنی کمی تھی جس کی وجہ سے ہم شریک نہ ہو سکے، سچ بات کر دی نا، سچ بول دیا. ٹھیک ہے جی. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ کوئی بھی صحابی ان تینوں سے بات چیت نہیں کرے گا، ان سے بات چیت نہیں کرے گا. کلام کی ممانعت کر دی نا. یہ فرماتے ہیں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہمارے لیے یہ اعلان ہوا نا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا تو واقعی پھر ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. مان لگے کہ ہم کسی کو سلام کرتے تو وہ ہماری سلام کا جواب نہیں دیتا. مان لگے کہ ہم کسی سے سودا لیتے، ہم کسی سے اور بات کرنا چاہتے، کوئی ہماری بات کا جواب نہیں دیتا تھا. کہنے لگے کہ باوجود زمین کی کشادگی کے زمین ہم پر تنگ ہو گئی تھی. فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں حاضر ہوتا، سارے صحابہ موجود ہوتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کو دیکھتا تھا کہ آپ کا ہونٹ ہلا ہے جواب دینے کے لیے، نہیں ہلا. فرمانے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو میں اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ میرے ساتھ، مجھ سے تو کوئی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی نے کلام کی ممانعت کر دی ہے. تو فرمانے لگے کہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، اور فرمانے لگے کہ جب میں نماز پڑھتا تو اللہ کے نبی مجھے دیکھتے، اللہ کے نبی مجھے دیکھتے. فرمانے لگے کہ مجھے اور ٹینشن نہیں تھی، سب سے بڑی جو ٹینشن تھی نا وہ یہ تھی اگر اس دوران اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا تو میں کہاں کھڑا ہوں، اللہ کے نبی اگر مجھ سے ناراض چلے گئے تو میں کہاں کھڑا ہوں. فرمانے لگے کہ اس طریقے سے حالات چلتے رہے. فرمانے لگے کہ میرے چچا تھے ابو قتادہ، ان کا نام تھا ابو قتادہ، وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے. میں ان کے باغ میں گیا، میں نے ان کو کہا السلام علیہ السلام کیا، ان سے میں نے بات کرنا چاہیے. انہوں نے کہا تم سے بات کی ممانعت کی ہے، چچا کا لڑکا ہے، حضور کا حکم پہلے ہے، رشتہ داری بعد میں ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے تم سے بات کا منع کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کیا آپ جانتے نہیں میں کامل مسلمان ہوں، میں کامل مومن ہوں، آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کا نبی کا حکم میں ہم بات نہیں کر سکتے. فرمانے لگے کہ اور معاملات میرے لیے تنگ ہوتے چلے گئے، رشتہ دار بھی مجھ سے ایک طرف ہو گئے، صحابہ بھی ایک طرف ہو گئے، اللہ کے نبی بھی ایک طرف ہو گئے، ان تینوں سے نا. فرمانے لگے کہ دیکھیں جب اس طریقے کے حالات ہوتے ہیں نا غیر حملہ کرتا ہے. فرمانے لگے کہ میں مدینے کے بازار میں گھوم رہا تھا، ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ آپ کے لیے TCS آیا، آپ کے لیے لیٹر آیا. شاہ غسان یہ مشرکوں کا ایک بادشاہ تھا، اس نے خط دیا. انہوں نے وہاں خط کھولا، خط کو پڑھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ سنا تمہارے نبی نے تم سے جو ہے نا ممانعت، کلام کی ممانعت کر دی ہے، بات چیت نہیں کر رہے، صحابہ بھی نہیں کر رہے، ان کو چھوڑو ہمارے پاس آ جاؤ، ان کو چھوڑو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں مال بھی دیں گے اور ہمارے ساتھ خوشی میں رہو گے. فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا نا تو میں نے کہا اوہ پہلے ہی ایک امتحان میں ایک نیا امتحان آ گیا. فرماتے ہیں اسی وقت میں نے وہ قاصد کھڑا تھا جو خط لے کر آیا تھا، اسی وقت میں نے اس کو پھاڑا اور وہ بازار میں کھڑا تھا، سامنے تندور تھا، میں نے تندور کے اندر اس سارے کے سارے خط کو پھینک دیا. نہ جوتے کی نوک پر ہے ان کی یہ پیشکش، ان کی یہ پیشکش جوتے کی نوک پر ہے. فرمانے لگے اس طرح کرتے کرتے 40 دن گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ 40 دن. آپ سوچیں 40 دن کسی آدمی سے کوئی بات نہ کریں، کس طرح یہ معاملات چلتے ہیں. 40ویں دن اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جاؤ کعب ابن مالک اور کعب ابن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربی، ان تینوں کو حکم دو کہ ان کی بیویاں ان سے الگ ہو جائیں، ان کی بیویاں ان سے الگ ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قاصد اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آیا تھا اس سے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو طلاق دے دوں یا ان کو ان کے میکے بھیج دوں؟ میں کہ اللہ کے نبی فرمایا نہیں طلاق نہیں دوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنی اہلیہ کو کہا کہ جو نا
آپ کہاں چلے جائیں؟ آپ اپنے والدین کے گھر چلے جائیں۔ وہ جو بقیہ 2 اور صحابی تھے ان کی اہلیہ اللہ کے نبی کے پاس چلی گئیں کہ ہمارے شوہر وہ تو اتنے متحمل نہیں ہے، اتنی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، وہ کیسے وقت گزاریں گے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کے پاس رہ لیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اپنی بیوی کو کہا کہ تم چلے جاؤ بھائی۔ ان کی بیوی جو ہے نا وہ اپنے میکے چلی گئی۔ فرمانے لگے اس طریقے سے جب 40 دن ہو گئے تو یہ حکم ہوا، 10 دن مزید گزرے، جب 50واں دن تھا فرمانے لگے کہ میں اپنے گھر کی جو ہے وہ چھت پر جو اوپر کا حصہ تھا اس میں میں فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھا تھا، تو میں نے ایک آواز سنی، کوئی دور سے کوئی چلاتا ہوا آ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابشر یا کعب، ابشر یا کعب، اے کعب تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس آدمی کی یہ بات سنی تو وہ قریب آیا، میں نے کہا خیریت، کس بات کی خوشخبری؟ فرمایا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی ہے اور یہ فرمایا کہ ان سے راضی ہو جاؤ اور ان سے بات چیت شروع کر دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر اس وقت جو کرتا تھا وہ مستعار تھا، مستعار کسے کہتے ہیں؟ عاریتن، کسی سے لیا ہوا تھا۔ تو میں نے وہی کرتا اتار کے میں نے اس کو انعام میں دیا، اتنی بڑی خوشخبری لے کر آیا تو یہ کرتا تو لے۔ گھر میں گئے، دوسرا کا لباس پہنا اور فوراً بھاگتے بھاگتے کہاں پہنچ گئے؟ مسجد نبی پہنچ گئے۔ فرمانے لگے کہ جب میں مسجد نبی میں پہنچا، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا، فرمانے لگے جیسے میں پہنچا تو سب بیٹھے ہوئے تھے نا، میں دروازے سے اندر داخل ہوا تو اب سب بیٹھے ہیں، سب مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ تو اب میں کس طریقے سے بات شروع کروں؟ ایک خاموشی سی تھی نا، آدمی خود اندازہ کر سکتا ہے کہ جس آدمی سے لوگوں کی بات چیت بند ہو، پھر بات چیت شروع ہو، پھر وہ آمنا سامنا ہوتا ہے، آدمی کس طریقے سے ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے، کیسے بات کروں؟ تو فرمانے لگے کہ میں یہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان کا میں احسان کبھی نہیں جو ہے نا وہ اتار سکتا۔ جب سب خاموش بیٹھے تھے یہ کھڑے ہوئے، ان فوراً مجھے گلے سے لگایا اور نے کہا تمہارے لیے بہت بہت مبارکبادی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے بارے میں وہی نازل فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو گئے اور اللہ نے تمہارے سے جو بات کی ممانعت تھی اس کو ختم کر دیا، اب تم سے جو ہے نا سب باتیں کریں۔ فرمانے لگے کہ میں اللہ کے نبی کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا۔ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی جو ہے نا وہ آج اتنی خوشی کا دن ہے، شاید میرے پیدا ہونے کے بعد سے آج تک اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ملی جتنی آج مجھے خوشی ملی ہے۔ اللہ کسی کے لیے فیصلہ کر دے بھائی اس سے تم راضی ہو جاؤ، خوشی کی بات ہے نا۔ فرمانے لگے آج مجھے اتنی خوشی ہے، میں اللہ کے راستے میں اپنا سارا مال صدقہ کر دیتا ہوں، اپنا سارا مال صدقہ کر دو۔ اللہ کے نبی نے سارا مال صدقہ نہ کرو، کچھ اپنے لیے بھی رکھو، اپنے گھر والوں کو بھی لیے بھی رکھو، سارا مال جو ہے وہ تم جو ہے نا وہ صدقہ نہ کرو۔ تو عزیز دوستو یہ جو پورا واقعہ ہے اس واقعے کی بنیاد کیا ہے؟ سچائی۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے اس موقع پر جنہوں نے بات کو بنا دیا تھا لیکن ان کے بارے میں وہی آئی اور بات واضح ہو گئی کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اور یہ جو صحابی تھے انہوں نے سچ بولا، حق بولا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے متعلق وہی نازل فرما دی۔ ہم یہاں سے لے کر چمن کے بارڈر تک کا سفر کر لیں، اسکردو چلے جائیں، آپ کو تہجد گزار بھی ملے گا، آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ خیرات صدقہ دینے والا بھی ملے گا، لیکن سچا آدمی مل جائے ایسا ملنا بہت مشکل ہے۔ سچائی اپنے اندر لے کر آنی چاہیے۔ سچائی کا جو ہے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا جو ہے نا وہ معاملہ کرنا چاہیے۔ جو سچ بولے گا نا ہمیشہ کامیاب ہو جائے۔ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، کیسے کامیاب ہوئے؟ کیا اللہ نے پھر ان کو عزت دی؟ زمانہ گزر گیا، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ 3 لوگ جن کو جو خلفوا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ قرآن پاک کے اندر ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ تحقیق تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں، وہ رسول کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رسول آئے ہیں، وہ کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، جب تم تکلیف میں ہوتے ہو تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اور فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہاری کامیابی پر بڑے حریص ہیں، کسی طریقے سے تم کامیاب ہو جاؤ۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے اتنا احسان ہمارے ماں باپ کا بھی ہم پر نہیں۔ قیامت والے دن جب انسان اللہ کا عذاب سر پہ نظر آ رہا ہوگا نا تو شفاعت کے لیے دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، ہر نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجے گا،
آخر میں سارے کے سارے امت، ساری کی ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی، اور وہی کہے گی کہ آپ اللہ سے کیا کریں، ہمارے لیے شفاعت فرما دیں، اور آپ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ درخواست کر دیں، اللہ ہمیں نجات دے دے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ساری کی ساری امت میرے پاس آئے گی اور میرے پاس آنے کے بعد جو ہے وہ مجھ سے درخواست کرے گی، پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ میں کس میں گر جاؤں گا؟ میں سجدے میں چلے جاؤں گا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور حمد و ثنا کیا بیان کروں گا وہ اسی وقت اللہ القاء فرمائیں گے۔ ابھی اللہ کے نبی فرمائیں مجھے بھی نہیں پتا کیا ہوگی، وہ اسی وقت اللہ القاء فرمائیں گے کہ ہماری حمد و ثنا ایسی بیان کرو۔ فرمانے لگے کہ میں سجدے میں جاؤں گا، اللہ پاک جو ہے وہ حمد و ثنا کو، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھ سے یہ فرمائیں گے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، سل، آپ سوال کیجئے، تعطا، ہم آپ کو عطا کریں گے، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے وہ لوگ جو سارے کے سارے گناہ گار ہیں اور جہنم کی گہرائیوں میں پڑے ہوں گے، سب کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اللہ ان کو تو معاف کر دے، ان کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ تو اللہ کے نبی کے اتنے احسانات ہیں اور آخرت میں اتنے احسانات ہوں گے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ہم ان احسانات کے بدلے میں اگر ہم سے یہ کہہ دیا جائے کہ کچھ درود شریف کا اہتمام کر لو تو ہماری زندگی میں درود شریف ہی نہیں ہے۔ آج کا دن ہے، آج کیا دن ہے؟ منگل کا دن ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کہ آج کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے کتنا درود پڑھا ہے، پچھلا پیر تھا کتنا پڑھا ہے، دنیا جہاں کی باتیں کر لی، نہیں یاد آیا تو نبی کی محبت نہیں جاگی، نبی کی محبت نہیں جاگی، ان کے لیے ہم نے کوئی درود و سلام کا اہتمام نہیں کیا۔ عزیز دوستوں، ہمارے بزرگوں کی یہ ترتیب ہے، صبح شام 100 تسبیح درود شریف کی کم سے کم پڑھنی چاہیے۔ کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس اللہ بچا بس ٹھیک ہے، پڑھ لیا تو فائدہ ہے، نہ پڑھا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہم پریشانیوں کے جھمیلوں میں گھسے ہوئے نا اور پھنسے ہوئے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کمزور ہے۔ یہ شفاعت کا معاملہ تو اس وقت ہوگا جب حضور سے تعلق ہمارا کیا ہوگا، وہ قوی ہو جائے گا، تو اس کا انسان کیا کر لیا کرے، اہتمام کر لیا کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ جو کلمات ہیں یہ سورۃ توبہ کے آخری آیت کے کلمات ہیں۔ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں توکل اور یقین کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہی جو عرش عظیم ہے اس کا مالک ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جو آدمی، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جو آدمی صبح اور شام کو 7 مرتبہ، صبح 7 مرتبہ، شام کو 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، سارے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ ہم کاموں کو نمٹائیں ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارا رب ہی ہے وہ کام کو پیدا کرتا ہے، اور ہم یہ پڑھیں گے وہی کام ہمارے نمٹا دے گا۔ بہت ساری چیزیں ناممکن ہوتی ہیں، لیکن یہ ناممکن میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے تو کلمہ کن ہے، وہ کہہ دے گا ہماری زندگی بھر کے سارے کام حل ہو جائیں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ کتنے مشکل کلمات ہیں نا، مشکل ہے آسان ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام کو۔ یہی ڈاکٹر صاحب کہہ دیں کہ یہ گولیاں ہیں، یہ پرسکرپشن لے لو صبح شام، آدمی پابندی سے کھائے اور کہے گا فائدہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب زبردست آدمی ہے، بڑی اچھی تشخیص کی ہے، فائدہ ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر کی دوائی سے فائدہ ہو رہا ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس ڈاکٹر کو ہم نے 2000 روپے دیے ہیں، اس ڈاکٹر کی تعریف سنی ہے، ٹھیک ہے جی، اس ڈاکٹر کی تعریفیں سنی، اس ڈاکٹر پر اعتماد اور یقین کر کے گئے۔ یہی یقین صرف اتنا ہی کر لو جتنا ڈاکٹر پہ کرتے ہو بھائی، اتنا ہی یقین اگر اللہ پہ ہی کر لو تو یہ سارے مسئلے ہمارے کیا ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ یونس ہے، اس سورت کے اندر یونس
اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے تو ان کی قوم کا آگے جا کے تذکر آتا ہے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. تو اس وجہ سے سورت کا نام سورت یونس رکھا. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال ہے. کیا ہے دنیا کی زندگی کی مثال؟ دیکھو فرمایا کما ان انزلناہ من السماء، ایسا ہے جیسے آسمان سے پانی گرے فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، اور اس پانی کے ذریعے سے کھیتی اگے، کھیتی اگنے کے بعد اس کھیتی سے انسان بھی فائدہ اٹھائے اور انعام چوپائی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اور آدمی جس کی وہ کھیتی ہو وہ کیا کہے، وہ کہے کہ او جی میں اتنا اس کھیتی کے ذریعے سے اتنا مالدار ہو گیا ہوں کہ جس کو کوئی انتہا نہیں ہے، اب اس کھیتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کھیتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہوتا کیا ہے، ہمارا حکم ہوتا ہے حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلا، ہمارا ایک حکم آتا ہے رات کے وقت میں او نہارن یا دن کے وقت میں فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، ایک ہوا چلتی ہے وہ ساری کی ساری کھیتی جو انسان جس کو سب کچھ سمجھ رہا تھا کہتا تھا اس کو کچھ نہیں ہونے والا، وہ سب کچھ سب ختم ہو جاتی ہے، بھوسا بن جاتی ہے. فرمایا انسان کی زندگی بھی یہ ہے. انسان بعض اوقات ایسا جو جوان ہوتا ہے نا، جوان وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ہلا کر تو دکھائے، ہمارے کاروبار کو بھی ہلا کر تو دکھائے، ہماری جو قوت اور طاقت ہے وہ بے مثال ہے. یہ جو جتنے بڑھاپے پہ چلے گئے نا، جن کی داڑیاں سفید ہو گئیں، جن کی کمریں جھک گئیں، یہ بھی جوان تھے یا ڈائریکٹ بوڑھے ہو گئے؟ جوان تھے نا. یہ طاقت اور یہ جذبہ، یہ ہمت یہ ان کے اندر بھی تھی، لیکن چلے گئے نا آج بڑھاپے کے اندر آ گئے نا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے اور آپ سے زیادہ طاقتور تھے، آج کہاں ہیں؟ زمین کے اندر ہیں. آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. بھائی ہمارے والد جس کے والد ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے، جن کے چلے گئے نا، ہم اپنے والد کو جانتے ہیں، دادا کو جانتے ہوں گے، بہت زیادہ پر دادا کو جانتے ہوں گے، اس کے اوپر کو کوئی نہیں جانتا. ہمارا نسب محفوظ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے. کیا ان پہ جوانی نہیں آئی تھی؟ کیا ان کے پاس طاقت اور ہمت نہیں تھی؟ کیا ہوا؟ سب ختم ہو گیا. آج نام لینا نہیں جانتے. جس جگہ آج میرا مکان ہے، جس جگہ آپ کا مکان ہے، کیا جب سے یہ زمین اللہ پاک نے اس کو وجود دیا ہے شروع سے ہمارا مکان ہے، ہم رہتے آ رہے ہیں؟ ہم سے پہلے کوئی اور تھے، اس سے پہلے کوئی اور تھے، اب ہم سے پہلے کوئی تھے ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے کون تھے چلے ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے کا جو سلسلہ ہے کون ہے؟ ختم. ایک وقت ایسا آئے گا ہمارے جو پوتے پر پوتے وہ بولیں گے ہمارے کوئی پر دادا ہوتے تھے، وہ ہم آپ ہوتے تھے، ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ہم جس مکان میں رہ رہے ہیں آج ہے، ہماری اولادیں بیچ کے چلی جائیں گی، دوسرے لوگ آ جائیں گے، پھر تیسرے آ جائیں گے. 4-5 مرتبہ یہ مکان جب بک جائے گا تو کچھ نہیں پتا ہوگا کہ یہاں ہم بھی رہتے تھے، یہاں ہم بھی. ہاں اپنے آپ کے اندر اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے اندر للہیت پیدا کرو، تو اللہ ایسا تذکرہ زندہ رکھیں گے جیسے کہ اللہ نے صحابہ کے تذکرے کو زندہ رکھا. صدیاں گزر گئیں، 1400-1500 سال ایک معنی رکھتا ہے. یہاں 100 سال پہلے والے کا نہیں پتا، لیکن وہ 1400 سال پہلے ابو ہریرہ گزرے تھے، آج بھی عزت سے نام دیا جا رہا ہے. 1400-1500 سال پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے تھے، آج بھی ان کا عزت سے نام لیا جا رہا ہے. تو عزیز دوستوں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے زندہ رکھو، اللہ کے لیے اعمال کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اللہ زندگی کے اندر بھی اس کو نیک نامی نصیب فرمائیں گے، بعد مرنے کے بھی جہاں کہیں نیکی کا تذکرہ آئے گا، جہاں کوئی للہیت کا تذکرہ آئے گا تو لوگ یاد کریں گے جنید بغدادی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کوئی ہمیں پیسے دیے تھے کہ ہمارا نام لینا؟ اللہ نے ان کے تذکروں کو زندہ رکھا ہے. اللہ ہمارے تذکروں کو بھی زندہ رکھیں گے، لیکن جب زندہ رکھیں گے جب زندگی ہم دین کو دیں گے، جب زندگی ہم اپنی کس کو دیں گے؟ دنیا کو دے دیں گے. تو پھر فرعون بھی آیا تھا، فرعون کو لوگ جو یاد رکھتے ہیں کوئی اچھے نام سے یاد رکھتا ہے؟ کسی نے اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھا ہے؟ لوگوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو ہریرہ رکھا ہے؟ لوگوں نے اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ ابو بکر رکھا ہے، عمر رکھا ہے، عثمان رکھا ہے؟ یہ نام رکھتے ہیں. کوئی فرعون نام رکھتا ہے؟ کوئی حامان
کوئی قارون یہ نام رکھتا ہے کیوں؟ نہیں نہیں بھائی ایسے لوگ ہمیں پسند نہیں ہیں. تو عزت سے نام ہوگا اور ہمیشہ اللہ زندہ رکھیں گے. وہ جب زندہ رکھیں گے جب ہم اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے تو اللہ بعد مرنے کے بھی لوگوں کے قلوب کے اندر لوگوں کی زبانوں میں اور کتابوں کے ذریعے سے اللہ میرے اور آپ کو نام کو زندہ رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.